اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون بلندر صلوات عزیزان محترم وقار رسول اور وقار آل رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ کوشش کروں گا آج بھی محمد و آل محمد کی عظمت قرآن کی روح سے اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر قبول افتد زہر عز و شرف محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے دربار عالی مقام میں اسے قبولیت کا شرف بخشے۔ بلندر صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ یہ میرے محترم سننے والے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا پاس آ جائیں تاکہ مجلس کماؤ بہتر ہو جائے۔ بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے انہو لقرآن کریم، بے شک عزت والا قرآن فی کتاب مکنون ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو۔ توجہ ہے، میں کوشش کروں گا آہستہ آہستہ، اگرچہ میری آواز تھکی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی فکر اپنے نوجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر کر کے جاؤں۔ اللہ فرما رہا ہے اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو۔ یہ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کا، یعنی قرآن مجید اتنا پاک و طاہر ہے کہ اس کے لفظوں کو ٹچ کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے تم قرآن کے لفظوں کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ قرآن 24 گھنٹے طیب و طاہر، اس کے الفاظ اتنے طاہر ہیں کہ ان کے لفظوں کو ٹچ کرنے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے وضو کر لیا، جب وضو کر لیا آپ نے قرآن پکڑ لیا، قرآن تمہارے ساتھ، تم قرآن کے ساتھ۔ کتنی دیر کا ساتھ؟ جتنی دیر تم باوضو رہو۔ ادھر وضو ٹوٹا، ادھر قرآن نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا قرآن کا جز وقتی ساتھ ہے، پھر اہل بیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا جز وقتی ساتھ ہے لیکن اہل بیت کا وقتی ساتھ نہیں، ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ کیوں؟ میرے مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر آپ نے توجہ کی تو میں کوشش کروں گا آہستہ آہستہ آپ کو دعوت فکر دوں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ ہمارا قرآن کا اتنی دیر کا ساتھ جتنی دیر ہم باوضو رہیں، ادھر وضو ٹوٹا ادھر قرآن نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی دیر کا ساتھ ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی دیر کا ساتھ ہے۔ تو نبیوں کے سردار نے دیر بتلائی بھی کتنی دیر کا ساتھ ہے۔ اب میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جس کو 73 فرقوں نے تسلیم کیا، اور یہ حدیث تواتر میں سے ہے اور 32 سے زیادہ اس حدیث کے راوی۔
32 صحابہ سے زیادہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکت بہما لن تزلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا میں تم میں چھوڑنے والا ہوں 2 ثقلین، 2 گراں قدر، 2 قیمتی چیزیں. 2 ثقلین میں تم میں چھوڑنے والا ہوں. کون کون سی؟ کتاب اللہ ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور عطرتی اہل بیتی، دوسری ہے میری عطرت جو میری اہل بیت ہے. میں ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے. عطرتی اہل بیتی، عطرتی و اہل بیتی نہیں، عطرتی اہل بیتی. عطرتی و اہل بیتی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ عطرت اور ہے، اہل بیت اور ہے. نبی فرما رہے ہیں عطرتی اہل بیتی، میری عطرت میری اہل بیت ہے، میری عطرت میری اہل بیت. ما ان تمسکت بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، اگر ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے، لن تزلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور رسول نے فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. نبی نے فرمایا لن یفترقا. اب یہاں بھی ہے ان دونوں میں ہرگز افتراق نہیں ہے. میں ایک لفظ کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں، کوشش کروں گا سمجھانے کے. اگر میں سمجھا سکا میری محنت پوری ہوگی. لن یفترقا، ان دونوں میں ہرگز افتراق نہیں ہے. کب تک؟ حتی یردا علی الحوض، جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ آ جائیں. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے. جملہ سمجھ میں ہے؟ یہ جدا نہیں ہو سکتا. کون قرآن اور اہل بیت، ان کا کب تک کا ساتھ ہے؟ قیامت تک کا ساتھ ہے. تیرا جو قرآن کے ساتھ ہے وہ اتنی دیر کا جتنی دیر باوضو رہے. قرآن کا اور اہل بیت کا قیامت تک کا ساتھ ہے. نبی نے فرمایا ہرگز یہ جدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں. میں کہتا ہوں یہ اکیلا فرمان نبی کا سمجھ آ جائے، اکیلا ہی فرمان نبی کا سمجھ آئے. نبی کیا فرمان ہے؟ میں تم میں چھوڑنے والا ہوں 2 ثقلین. کون سے؟ اللہ کی کتاب، دوسرا میری عطرت جو میری اہل بیت ہے. میں تم میں 2 ثقلین چھوڑنے والا ہوں. معاف کرنا، چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو انسان ساتھ لے کر آئے. چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو انسان ساتھ لے کر آئے. فرض کرو میں مجلس پڑھنے کے بعد یہ کہوں کہ میں کرتو شریف کے مومنین میں یہ لاؤڈ سپیکر اور یہ ٹیبل چھوڑ کے جا رہا ہوں.
ہو سکتا ہے کوئی نوجوان دوست میری صحت پر اعتراض کر دے کہ اس کی عقل کو کیا ہو گیا، یہ کوئی ساتھ لے کے آیا تھا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا، پتہ چلا چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو انسان ساتھ لے کر آئے۔ لیکن اگر میں مجلس پڑھنے کے بعد یہ کہوں کہ میں تم میں یہ ٹوپی اور یہ گھڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے، کیوں؟ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے میرے ساتھ ٹوپی بھی آئی ہے، میرے ساتھ گھڑی بھی آئی ہے۔ نبی فرمایا میں تم میں چھوڑنے والا ہوں، یعنی نبیوں کے سردار کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا ہے، وہاں سے اہل بیت بھی آئی ہے، یہ یہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں تم میں چھوڑنے والا ہوں دو سکلین، کون کون سے؟ ایک اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن، دوسری میری عطرت جو میری اہل بیت ہے، ان دونوں کو پکڑو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ دیکھو میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے، میں اپنی تسلی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ سارے پہلوؤں پہ گفتگو کروں تاکہ میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ میرا مقصد داد لینا نہیں، بات سمجھانا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو اتنا میرے ساتھ بولنا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ واقعی سمجھ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گرمی جو ہے یہ کافی گرمی ہے، گرمی موسم جو ہے یہ طبیعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن امام حسین کا ذکر موسموں کا محتاج نہیں۔ میں نے کیا کیا کہ نبی فرما رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن، دوسری میری عطرت میری اہل بیت، اگر ان دونوں کو پکڑو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ ایک بات کی جاتی ہے، دوسری بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک بات کی جاتی ہے، دوسری بات سمجھی جاتی ہے۔ کیسے؟ فرض کرو میں کہوں یہ میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، اس میں آب حیات ہے، یہ میرے پاس ایک گلاس ہے، اس میں آب حیات ہے، پیو گے تو نہیں مرو گے، پیو گے تو نہیں مرو گے۔ اب اس کا الٹ کیا ہوا؟ نہیں پیو گے تو مرو گے۔ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیو گے تو نہیں مرو گے، تو دوسرا جملہ کیا ہے؟ نہیں پیو گے تو مرو گے۔ اب نبی فرما رہے ہیں ان دونوں کو پکڑو گے تو گمراہی سے بچو گے۔ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نبی فرما رہے ہیں ان دونوں کو، یہ نہ کہنا کہ ایک کافی ہے، ان دونوں کو پکڑو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ دوسرا جملہ کیا بنے گا؟ اگر چھوڑو گے تو ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلتا کہ رسول کے بعد کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے؟ ایک ہی دلیل ہے، ایک ہی دلیل ہے، جو رسول کے بعد اہل بیت کے دروازے پر نظر آئے سمجھ لینا ہدایت والا ہے، جو چھوڑ جائے سمجھنا گمراہ ہو گیا ہے۔ میں تم میں چھوڑنے والا ہوں دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن، دوسری میری عطرت جو میری اہل بیت۔ ماں ان تمسکتو بہما، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ آگے نبی نے فرمایا لن یفترقا، ان دونوں میں افتراق نہیں ہے، ان دونوں میں افتراق نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بات کی جاتی ہے، دوسری بات سمجھی جاتی ہے۔ افتراق کا اپوزٹ ہے اتحاد۔ قرآن اور اہل بیت میں افتراق نہیں، اتحاد ہے۔ افتراق نہیں، اتحاد ہے۔ اتحاد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھے ہونا، ملنا، اکٹھے ہونا، ملنا، یہ ہے اتحاد۔ عربی میں قبلہ دو لفظ ہے،
ایک ہے اتصال، ایک ہے اتحاد۔ اتصال اور ہے، اتحاد اور ہے۔ اتصال کے معنی کیا ہے؟ میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، یہ بھائی صاحب مجھے بغل گیر ہوئے، یہ مجھ سے ملے، یہ مجھ سے ملے، یہ بغل گیر ہوئے، اب یہ جو مجھ سے ملے ہیں یہ اتحاد نہیں، یہ اتحاد نہیں، یہ اتصال ہے۔ دو جسموں کا ملنا اتصال ہے، لیکن دو دلوں کا ملنا یہ اتحاد ہے۔ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اتحاد تب ہوگا جو بھائی صاحب کے دل میں وہی میرے دل میں، جو میرے دل میں وہی بھائی صاحب کے دل میں، یہ ہے اتحاد۔ قرآن اور اہل بیت میں اتحاد ہے۔ کیا معنی؟ جو قرآن کہتا ہے وہ اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں، اور جو اہل بیت کرتے ہیں قرآن وہ کہہ دیتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب گفتگو میری شروع ہو گئی، اب گفتگو میری شروع ہو گئی، دعوت فکر دینے لگا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ دیکھو رسول خدا نے ان پاکوں کا جو 24 گھنٹے طیب و طاہر ہیں ان کا کس کس طریقے سے تعارف کروایا۔ اب 2-3 مقام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ نبی نے کس کس مقام پر کس کس طریقے سے تعارف کروایا۔ اب نبی نے اس حدیث میں جو تعارف کروایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑنے والا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت کون؟ اطرتی، جو میری اطرت ہے۔ یعنی کیا معنی؟ اگر میری اہل بیت کو سمجھنا ہے تو پہلے اطرت کو سمجھ، اگر اطرت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو اطرت ہے وہی اہل بیت۔ ایک تعارف نبی نے یہ کروایا، اور اس حدیث مبارکہ میں، اس حدیث مبارکہ میں 5 سوال بڑھتے ہیں۔ 5 کتنے؟ کس نے چھوڑا، کن کو چھوڑا، کن میں چھوڑا، کب تک چھوڑا، کیوں چھوڑا۔ کتنے سوال بڑھتے ہیں؟ 5۔ کس نے چھوڑا، کن کو چھوڑا، کن میں چھوڑا، کب تک چھوڑا، کیوں چھوڑا۔ دیکھو جو چھوڑ رہا ہے وہ اور ہے، جن کو چھوڑ رہا ہے وہ اور ہے، جن میں چھوڑ رہا ہے۔ کس نے چھوڑا؟ رسول خدا نے چھوڑا۔ کن کو چھوڑا؟ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ کن میں چھوڑا؟ امت میں چھوڑا۔ اب مان جا امت اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ ماننا پڑے گا کہ امت اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ کب تک چھوڑا؟ قیامت تک چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ گمراہی سے بچنے کے لیے چھوڑا۔ پکڑو گے تو گمراہی سے کس نے چھوڑا؟ رسول نے چھوڑا۔ کن کو چھوڑا؟ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ کن کو چھوڑا؟ قرآن اور اہل بیت کو۔ بولو صحیح، مجھے پتہ چلے کہ سمجھ رہے ہیں۔ کن کو چھوڑا؟ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ کب تک چھوڑا؟ قیامت تک چھوڑا۔ کن کو چھوڑا؟ اہل بیت اور قرآن کو چھوڑا۔ کب تک چھوڑا؟ قیامت تک چھوڑا۔ تو معاف کرنا، آج امت بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، پھر مان جا کہ اہل بیت کا کوئی فرد موجود ہے، پھر تجھے ماننا پڑے گا، پھر ماننا پڑے گا آج بھی کوئی نہ کوئی اہل بیت کا فرد موجود ہے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت کو قیامت تک اس دنیا میں رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی نے تعارف کروایا اہل بیت کا۔ اب ایک تعارف اور سنو۔ دیکھو ہر مقام پر، قبلہ ہر مقام پر نبی نے علیحدہ تعارف کروایا اپنی اہل بیت کا۔ یہاں تعارف کروایا تو کہا اطرتی،
یہ میری اطرت ہے. ٹھیک. اب دوسرا تعارف اہل بیت کا دوسرا تعارف. پیغمبروں کے سردار کا یہ فرمان میرے محترم سارے سننے والوں کے ذہنوں میں یاد ہوگا, سب میں موجود ہوگا, بیدار کرنے لگا ہوں. سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے, 72 جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. 72 جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. میری امت میں 73 فرقے, میری امت میں 73 فرقے, 72 جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. اچھا میں اب سوال کرنے لگا ہوں, وہ جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں ان میں نمازی نہ ہوں گے, حاجی نہ ہوں گے, قاری نہ ہوں گے, حافظ نہ ہوں گے؟ ہوں گے. اچھا وہ جو ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے اس میں گناہگار نہ ہوں گے؟ معصوموں کا فرقہ نہیں. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ گناہگار ہو کے جنت میں جا رہے اور کئی حاجی ہو کے بھی جہنم میں. کیوں؟ سوچنے والی بات ہے. میری امت میں 73 فرقے, 72 جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. 72 میں نمازی نہ ہوں گے؟ ہوں گے, امت میں ہے. زور ہے, بیدار ہو کر سماعت فرما رہے ہیں. اور وہ جو ایک فرقہ جنت میں جا رہا ان میں گناہگار نہ ہوں گے؟ ہوں گے. تو پھر وہ جنت میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں سارے ہی امتی. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس کو پھر کبھی واضح کروں گا لیکن نہیں دوں گا. اچھا جب نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے, 72 جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں, تو کیا خیال ہے آپ کے دین میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ ان کے دین میں نہ پیدا ہوا ہوگا. ان کو تو جنت کی جلدی بھی بڑی تھی, ان کو جنت کی بڑی جلدی تھی. انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تھا. مستدرک الحاکم کو جا کے پڑھنا, اس میں روایت موجود ہے. انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے, نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ دیکھو نبی نے سمجھایا کس طرح کہ جنت میں کون جائیں گے, جنت میں کون جائیں گے. نبی نے نام نہیں لیا. اب نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا. میری اہل بیت کی مثال, اے مولا آپ کو سلامت رکھے, میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو سوار ہوا نجات پا گیا. بڑا جملہ تھا, بڑا جملہ تھا. جو سوار ہوا نجات پا گیا. مذہب کی قید نہیں, مذہب کی قید نہیں. جو سوار ہوا نجات پا گیا, پائے گا نہیں, پا گیا. اور جس نے چھوڑا وہ غرق بھی ہو گیا, ہلاک بھی ہو گیا, ہوگا نہیں ہو گیا. جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا. آل محمد کے دروازے پر سودا نقد ہے, ادھار نہیں, آنے کی دیر ہے. پھر جملہ سنیں, پھر لفظ اہل بیت ذہن میں رہے کہ اہل بیت کا تعارف نبی نے کس کس رنگ میں کروایا. نبی نے فرمایا مثلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو سوار ہوا, جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا, پائے گا نہیں. جو سوار ہوا وہ نجات. کب قبلہ اب یہ میرا جملہ, میرا گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے, میرا جملہ.
نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نجات پا گیا، پائے گا نہیں، پا گیا، پا گیا۔ اس جملے کو سمجھیں، اگر کسی مسلمان کو، کسی کلمہ گو کو اپنی بخشش کا یقین نہ ہو، اگر کسی کلمہ گو کو، کسی مسلمان کو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی بخشش کا یقین نہ ہو، وہ دو باتوں میں سے ایک بات مان لے۔ جملہ میرا، دو باتوں میں سے ایک بات مان لے، یا تو اسے اپنے نبی کی زبان پر اعتبار نہیں، اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، یا تو اسے اپنے نبی کی زبان پر اعتبار نہیں۔ کیوں؟ نبی فرما رہے ہیں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، پائے گا نہیں۔ جس بندے کو پھر بھی اپنی نجات کا یقین نہ ہو، یا تو اسے اپنے نبی کی زبان پر اعتبار نہیں، یا پھر گریبان میں جان کر دیکھے کہ کشتی میں سوار ہوا ہے یا نہیں۔ اور مولا آپ کو سلام۔ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو میں نے پہلے قبلہ عرض کیا کہ ان کے دروازے پر سودا نقد ہے۔ ایک حدیث سمجھ میں نہ آئے گی، میں دوسری پڑھوں گا۔ یہ آج حدیثیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں آیتوں کے سائے میں بات کرتا ہوں، لیکن فرمان بھی سن لو۔ نبی نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ بخشا ہوا مرا۔ بخشش پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ یا مولا آپ کو سلامت رکھے، بخشش پہلے موت بعد میں۔ کیوں؟ جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا ہے، موت بعد میں، بخشش پہلے۔ پھر نبی کا فرمان سنو، نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الا من مات علی حب آل محمد، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ من ماتا، جو مر گیا، اللہ پر حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر، آل محمد کی محبت پر۔ فرما کون رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ جو مر گیا آل محمد کی محبت پر۔ نبی کہہ سکتے تھے کہ جو بندہ میری محبت میں مر گیا۔ یہ جملہ بڑا ہے، یہ جملہ بڑا ہے۔ نبی یہ فرمانا کہ میرا ایمان ہے، نبی کی محبت ہی تو محبت ہے، لیکن نبی نے اپنی محبت کی شرط اہل بیت کی محبت کو قرار دیا۔ جس نے آل محمد سے محبت کی، آل محمد سے، وہ بخشا ہوا مرا۔ جتنے نوجوان دوست ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مدارس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں نا، ان کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھنا، بتا یہ حال کون ہے جس کی محبت انسان کو مرنے نہیں دیتی؟ یہ حال کون ہے جس کی محبت ہو تو مرنے سے پہلے نجات؟ اور پھر نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، جو مر گیا آل محمد کی محبت پر، ملک الموت موت سے پہلے اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ جو سوار ہوا نجات پا گیا، پائے یہاں تک۔ پھر جملہ سنیں، مثلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ تمہیں میری اہل بیت سمجھ میں نہیں نہ آتی، کشتی نوح کو سمجھ۔ تمہیں میری اہل بیت سمجھ نہیں نہ آتی تو کشتی نوح کو سمجھ لے۔ اگر کشتی نوح سمجھ میں آئے گی تو میری اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ میری اہل بیت کی مثال ہے
کشتی نوح کی، اس کا مطلب ہے پہلے کشتی نوح کو سمجھنا پڑے گا۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف اور قرآن سے پوچھے کہ کشتی نوح کیا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کشتی نوح کیا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے۔ ایک ایک لفظ پہ غور رہے، ایک ایک لفظ پہ غور رہے۔ میں بڑی محنت کے ساتھ یہ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اے نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا میری وحی کے مطابق بنا۔ اپنی مرضی سے کیل نہ لگانا، اپنی مرضی سے تختہ نہ لگانا۔ جہاں میں کہوں وہاں کیل لگا، جہاں میں کہوں وہاں تختہ لگا۔ پتہ چلا کشتی نوح کے بننے میں نبی کا عمل دخل نہیں، وحی الہی کا عمل دخل ہے۔ جب یہاں کشتی وحی کے مطابق بن رہی ہے تو یہاں کی کشتی وحی کے بغیر نہیں۔ نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، وہی نا میری وحی کے مطابق بنا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ دیکھو جو کشتی کو چھوڑ کر ظالم بن جائیں ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، وہ ضرور غرق ہوں گے، یقیناً غرق ہوں گے۔ کون؟ کشتی کے منکر۔ کون غرق ہوں گے؟ کشتی کے منکر، کشتی کے منکر۔ جو کشتی کو چھوڑ جائیں وہ ظالم بھی ہیں، غرق بھی ہوں گے۔ کون؟ جو کشتی کو چھوڑ جائے، جو نوح کی کشتی کو چھوڑ جائے وہ تو ظالم ہے۔ جو کشتی اہل بیت کو چھوڑ جائے، جو ہے جملے میرے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نہیں، اور آسان کرتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا مقصد بات سمجھانا، سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولنا۔ جو بھی کشتی کو چھوڑ جائیں ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا، مخاطب بھی نہ ہونا، وہ یقیناً غرق ہوں گے۔ یقیناً کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو بھی۔ اے نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، میری وحی کے مطابق بنا، اور جو کشتی کو چھوڑ جائے، جو میرے حکم سے بنی ہے، جو کشتی کو چھوڑ جائے ان کی مجھ سے سفارش نہ کرنا، ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا، مخاطب بھی نہ ہونا، وہ یقیناً غرق ہوں گے۔ پتہ چلا جو کشتی کے منکر ہوں ان کی نبی سفارش کرے اللہ قبول نہیں کرتا۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، تو جو اہل بیت کی مخالفت کرے اللہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آگئی؟ مجھے تعارف کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر میں کشتی نوح پہ ہی بات کروں مجھے گھنٹے چاہیے۔ بن گئی، پھر اللہ فرما رہا ہے تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی چل رہی تھی اللہ کی نظروں کے سامنے، بنی اللہ کی نظروں کے سامنے۔ کشتی کا چلنا اللہ کی نظروں کے سامنے ہے۔ کسی مائی کے لال میں جرت تو جناب نوح کی کشتی سے آپ نکال کے دکھائے۔ یہ میرا بڑا جملہ ہے قبلہ شاہ صاحب، یہ میرا بڑا جملہ ہے۔ کسی مسلمان میں جرت تو کشتی نوح سے آپ نکال کے دکھائے۔ کوئی نہیں نکال سکتا۔ کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس لیے بنی اللہ کی نظروں کے سامنے، بنی اللہ کی وحی کے مطابق چلی اللہ کی نظروں کے سامنے۔ کشتی کی لکڑی کو تو بے عیب مانے، یہ لکڑی کی کشتی، کھجور کی بنی ہوئی کشتی، وہ اہل بیت کی نور کی بنی ہوئی کشتی، جو لکڑی کی کشتی سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے، تو جو اہل بیت سے عیب نکالے۔ پھر جملہ سنو، پھر جملہ سنو، پھر جملہ سنو، چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔
ایک آج مجھے اور پڑھنے دو. ابھی جو آج پڑھنے لگا ہوں یہ آیت ہے سورہ مبارکہ عنکبوت کی 29واں سورہ قرآن مجید کا. میں بڑی آیت پڑھنے لگا ہوں. خدا کرے میرے محترم سننے والے وہاں تک پہنچے جہاں میری روح کھڑی ہے. اللہ ارشاد فرمایا وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ تھے. اللہ فرمایا ہم نے نوح کو نجات دی. ہم نے نوح کو نجات دی. کیسے؟ وہ جو طوفان آیا تھا, وہ جو عذاب آیا تھا, اس سے ہم نے نوح کو بچایا. وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ تھے اور کشتی کے صحابوں کو بچایا. کشتی کے, نوح کے نہیں, کشتی کے. بڑا جملہ تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم نے نوح کو نجات دی. وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ اور کشتی کے صحابہ. کشتی کے صحابہ, نوح کے صحابہ کو نہیں, کشتی کے صحابہ. گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی. نوح کے صحابہ کو, کشتی کے صحابہ. کن کو نجات دی؟ کشتی کے صحابہ کو. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ نوح کے صحابہ کو نہیں؟ بیوی سے بڑا کون صحابی ہوتا ہے؟ اور ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بیٹے سے بڑا کون صحابی؟ جو صحابی ہوتے ہیں وہ تو دن بھر ساتھ, رات کو تو نہیں. یہ تو 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں. ان سے بڑا کون صحابی؟ لیکن اللہ فرمایا بچے گا وہ جو کشتی کا سہارا پکڑے گا. اب یہاں بھی بچے گا وہ جو کشتی میں سوار ہوگا, دوسرا غرق ہو جائے گا. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. اگر تمہیں میری اہل بیت سمجھ نہیں آتی تو کشتی نوح کو سمجھ. اب میں فکر دینے لگا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ نبی نے کیوں مثال دی کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. یہ کشتی نوح بنی کس طرح تھی؟ جاؤ تاریخوں میں جا کے دیکھ لینا. جب اللہ کے نبی نے کہا نا مالک ان کے عذاب لے آ, ان کی پشتوں میں بھی ایمان والا نہیں, ان کی پشتوں میں بھی ایمان والا نہیں. نبی جناب نوح نبی انسان کی پشتوں کو توڑ کر قیامت تک دیکھے, کسی ملا کو اعتراض نہیں. نبیوں کا نبی عالمین کو دیکھے, تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ مالک ان کی پشتوں میں بھی کوئی ایمان والا نہیں, ان پہ عذاب لیا. اللہ کی عذاب اچھا عذاب کی بات ہے. اچھا ایسا کر, پہلے درخت لگا, پہلے درخت لگا, پھر ان کی آبیاری کر. جب وہ درخت پروان چڑھے پھر ان کو کاٹ, پھر ان کی کشتی بنا. جناب نوح علیہ السلام کی ایج جو روایتوں میں لکھی ہے 2500 سال ہے, قرآن میں 950 سال ہے. جناب نوح نبی نے درخت لگائے, ان کی آبیاری کی. روایتوں میں نے پڑھا کہ 25 سال لگے ان درختوں کو جوان ہوتے. اور ہے یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو کشتی نوح بنی وہ جنگل کے درخت کی نہیں, گھر کے درخت کی. غور ہے, میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو کشتی نوح بنی باہر کے درخت کی نہیں, جنگل کے درخت کی نہیں, گھر کے درخت کی, گھر کے درخت کی. اب اہل بیت وہ ہوگا جو گھر کا ہو, جو باہر سے گھر میں آئے وہ اہل بیت نہیں. یہ ہے جملہ اگر کسی کی سمجھ بات سمجھ لیا. ایک تعارف سن لیا, ایک تعارف اور سن لو اہل بیت کا. ایک تعارف اگر کہو گے تو کل قرآن سے اہل بیت کا تعارف پڑھوں گا. ابھی نبی کے فرمان سے پڑھ رہا ہوں, کہو گے تو کل قرآن سے پڑھوں گا کہ قرآن کی نظر میں اہل بیت کا. اللہ نام نہیں لیتا, نشانیاں بتلاتا ہے. اب نبی نے بھی نشانیاں بتلائی, نبی نے بھی نشانیاں بھی بتلائی, نام بھی بتلائے, نشانیاں بھی بتلائی. کس طرح؟ نبی نے گھر میں گھر بنایا, گھر میں چادر کا گھر بنایا, کیونکہ تعارف ہونا ہے اہل بیت کا, اہل بیت کا, اہل بیت کے اہل کا, بیت کے اہل کا تعارف ہونا ہے. تو نبی نے چادر کا گھر بنایا. یہ اہل بیت کا تعارف چادر کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, ہو سکتا تھا. نبی فرما دیتے یہ بھی اہل بیت ہے.
یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے۔ یہ چادر میں چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیث قصہ میرے سارے محترم سننے والوں کو ذہنوں میں موجود ہوگی، مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے، ایک جملہ۔ یہ چادر میں چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ معاف کرنا، جب بیعت کا تعارف ہوا تھا تو چادر کے ذریعے ہوا تھا، بیعت کا۔ جب اللہ نے دو نبیوں کہا جہاں گھر بناؤ، جب گھر بن گیا اب کیسے پتہ چلے کتنا بیعت ہے، کتنا حرم ہے، کتنا بیعت ہے، کتنا حرم ہے؟ حکم آیا اس پر چادر ڈال دو، جتنا چادر کے اندر ہے وہ بیعت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے۔ اب اہل بیت کا تعارف ہونا ہے، ان پر چادر ڈال دو، جتنے چادر کے اندر ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو چادر کے باہر ہیں وہ حرم ہیں۔ 5 ہستیاں چادر کے نیچے اکٹھی ہوئی، 5 ہستیاں۔ سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو یہ حدیث کتاب ہوا جیسے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، سارے مسلمان بھائیوں نے تسلیم کیا، لیکن اس کے مختلف کتابوں میں اجزاء ہیں، کوئی ٹکڑا کسی کتاب میں، کوئی ٹکڑا کسی کتاب میں، کوئی ٹکڑا کسی کتاب میں۔ ہمارے علماء کرام نے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے مکمل حدیث قصہ جو ہے وہ توجہات بکھوں گا۔ اب میں اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ 5 ہستیاں جب چادر کے نیچے اکٹھی ہوئی، فَلَمَّا تَمَلْنَا جَمِيًّا تَحْتَ الْكِسَائِ أَخَذَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ بَطَرَفِيَ الْكِسَائِ وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَائِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَتِي وَعَامَتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُعْلِمُنِي مَا يُعْلِمُهُمْ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسَلِمٌ لِمَنْ سَلَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ جب 5 ہستیاں چادر کے نیچے اکٹھی ہوئیں، ٹھیک، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيًّا تَحْتَ الْكِسَائِ، جب 5 ہستیاں چادر کے نیچے مکمل ہوئیں، اکٹھی ہوئیں، أَخَذَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ بَطَرَفِيَ الْكِسَائِ وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ إِلَى السَّمَاءِ۔ تو بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے چادر کو چاروں طرف سے پکڑا، چاروں طرف سے مضبوطی سے،